سارے نبی پیچھے تشریف فرما دو کے اگے تشریف لے آؤ جڑے جڑے قریبان مولانا جنت کے قریب فرما دے مولا انہوں نے موجے کوثر کے قریب فرما دے سارے ساتھی جڑے جڑے آ جاؤ اللہ پاک سب کا آنا ضرور فرما دے بچوں بڑی خاموشی کا تشریف رکھے نے قرآن پاک کی محفل ہے کہ پرمز کی پیدا نہیں کرتی اللہ پاک ہماری زندگی سلامت کرے الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجن مغضوب رب الأرض والسماوات الذي مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا اللهم صل على سيدنا ومولانا وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حمد و ثنا کبریائی یکتائی بڑائی تنہائی شہنشاہی ہر قسم کی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے جو کہ سارے اللہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء علیم حکیم بڑا ہی بڑی دین اللطیف ہے شہنشاہ کا شہنشاہ بادشاہ کا بادشاہ جس کی اولاد کوئی نہیں جس کا ماں باپ کوئی نہیں جس کا یوم ولادت کوئی نہیں جس کا یوم وفات کوئی نہیں یکتا ہے اکیلا ہے درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طہ حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس دے واسطے جنہاں اللہ پاک نے ساڑھے واسطے بہترین رہبر رہنما بنا کے اس دنیا کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے
قابل قدر واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک کی توفیق خاص دے نال آج جامعہ مسجد رحمان کے اندر قرآن پاک کی تکمیل فرمائی گئی ہے نماز تراویح کے اندر، اور اس موقع کے اوپر آپ احباب بڑی محنت کر کے جدوجہد کر کے کوشش کر کے ایک ایسی محفل سجائی ہے کہ جس کے اندر رب کا قرآن سنایا جائے گا، سونے نبی کا فرمان سنایا جائے گا، اور اسی سنو گے آسمانوں تو فرشتیاں کا نزول ہوئے گا، اللہ دیا رحمتاں برکتاں کا نزول ہوئے گا، سارے زنگلود دل دھوپ جان گے اور انشاءاللہ سینیاں وچ بہار آ جائے گی۔ یہ ختم قرآن کے اوپر دعا کا اہتمام کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کا طریقہ ہے، اور بہت سارے محدثین اور بہت سارے صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ جدو قرآن پاک کی تلاوت فرماؤ قیام اندر یا اس کو علاوہ جدو انہوں مکمل فرماؤ اس کے موقع کے دعا کا اہتمام فرماؤ، اور اس ویلے کی دعا اللہ رد نہیں فرماندے، قبول کے اوقات وچوں یہ بھی ایک وقت ہے کہ جدو قرآن پاک کی تکمیل ہوئے اللہ ادو اپنے بندیاں دیاں دعاواں نوں رد نہیں فرماندے۔ اج تسی اس جامعہ مسجد رحمان اندر تشریف فرماؤ، میں بڑی محبت کے نال اپنے دوست احباب ہوں، اور خاص کر کے ساری امت کا سرمایہ اور جنوں وڈیاں ہو کے انشاءاللہ دین اسلام کا دفاع کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا دفاع کرنا ہے۔ چھوٹے بچے انہاں کے گزارش سے بڑی توجہ نال بڑے ہی ذوق کے نال میری گفتگو کو سماعت فرماؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعائے اے خوبصورت ٹھنڈیاں راتاں عطا کرنے والے خالق، ایدے سونے ایدے لذت و چاشنی والے ٹھنڈے روزے عطا کرنے والے خالق و مالک، سانو کل قیامت والے دن جہنم کی آگ تو بھی محفوظ فرما رہی، اے اللہ سانو قبر کی گرمی تو بھی محفوظ فرما رہی۔ ماشاءاللہ جناب فضل بھائی اور رانا صاحب صاحب انہوں کی محنت ہے، انہوں کی ٹیم جناب صوبے دار صاحب اور سارے ساتھی جنہوں نے ماشاءاللہ باب جماعت یہ آج کی محفل سجائی ہے، حضرت قاری شفیع الرحمان صاحب اللہ انہوں کو سلامت رکھے، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل فرمائی ہے۔ اسامہ مدنی صاحب ماشاءاللہ بڑے ہی سرگرم کارکن نے، اللہ پاک انہوں اپنے دین واسطے منتخب فرما لے، بڑی خوبصورت آواز اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ بس توجہ کرے آجے حضرات و حاضرین، جس دن تو اللہ نے زمین بنائی ہے، اللہ نے آسمان بنائے، اس دن تو اللہ نے دنوں دی مہینیاں دی ترتیب لگائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، دن کیویں بنے ہیں اللہ نے بنایا ہے، رات کیویں بنی ہے اللہ نے بنائی ہے، اور اس دن تو اس وقت تو آغاز ہے جس وقت تو زمینوں آسمان بنے ہیں کہ اے مہینہ رمضان ہے، اے مہینہ شوال ہے، اے جناب والا ذیقعدہ ہے، ذی الحج ہے، ایویں کر کے اللہ پاک نے مہینیاں دی دنوں دی ترتیب لگائی ہے، سالاں دی ترتیب لگائی ہے، یعنی جڑا رمضان مہینہ ہے یہ اس دن تو ہے جس دن تو لے کے زمین و آسمان بنے نے۔ روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے اندر نبوت والے ہجرت دے دوسرے سال نازل ہوئے ہیں۔ ویسے جنیاں بھی آسمانی کتاباں نازل ہوئیاں نے، حضرت سیدنا واصلہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح الجامع کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنیاں بھی آسمانی کتاباں کا نزول ہوا ہے وہ ساریاں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئیاں نے۔ رمضان کی یکم تاریخ نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے صحائف کا نزول ہوا ہے۔ رمضان کی 6 تاریخ نو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے تورات کا نزول ہوا ہے۔ رمضان کی 13 تاریخ نو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل کا نزول ہوا ہے۔ رمضان کی 18 تاریخ نو داؤد علیہ السلام تے زبور کا نزول ہوا ہے۔ رمضان کے 24 دن گزر چکے سن۔ 25ویں رات نو سونے اللہ نے سارا قرآن ہی اپنے کولوں نازل فرما کے ایک جگہ کے اوپر محفوظ کر دیتا ہے۔ پھر جویں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی کے اندر ضرورت محسوس ہوتی رہی ہے، جبریل اوے قرآن لے کے آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے رہے۔ حضرات و حاضرین، اے ماہ مبارک نزول قرآن کا خوبصورت مہینہ ہے۔ جڑے اے بڑے ساتھی بیٹھے نے انہاں کے گزارش ہے اپنے دائیں بائیں جتنے بچے نے انہاں کو کنٹرول کر کے رکھو، انہاں کو سمجھا کے رکھو، انہاں دے بالوں کو پکڑ کے رکھو، رولا نہیں پانا، یہ نہیں کہنا اور بہ جا اور سارے ایویں لگ پے پھر شور پہ جائے گا، رولا نہیں پہنا، غیر محسوس انداز دے نال انہاں کو کنٹرول کر کے رکھو۔ یہ ویکھو نا ماشاءاللہ شرارت بچے دا حق ہوندا ہے لیکن مجلس کو خراب نہیں ہونے دینا۔ یہ بڑے ساتھیاں توجہ کرنی سارے نے تے بیٹیو تسی آرام نال بیٹھنا ہے۔ اے بچہ کتنا اچھا ہے، اے بچہ دیکھو، اے بچہ اے بچہ اے بچہ اے بچہ بڑی محبت نال بیٹھے نے۔ اے 2-4 بچے کھڑے بیٹھے نے، انہاں کو بٹھاؤ، اللہ سب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ماہ مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، توجہ کریا جی۔ ساری کائنات خالق و مالک نے اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللہ فرمانے نے اس کتاب نو قرآن پاک نو اصل نازل فرمایا ہے اس ماہ کے مبارک کے اندر ایک قرآن لوگوں واسطے ہدایت کا منبع بن کے آیا ہے۔ فرمایا حق باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز بن کے آیا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز دسن واسطے اے اللہ پاک کی مقدس کتاب آئی ہے۔ اور دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں جدو ماہ مبارک کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ آ جاندہ ہے، صحیح بخاری اندر لکھے آئے روزانہ جبریل آندے میرے نبی پاک نو قرآن سنا دے، نبی پاک جبریل نو قرآن سنا دے، جبریل امین سن دے رحمت للعالمین سنا دے۔ او کیسا زمان ہوئے گا جدو خود جناب جبریل قرآن سنا رہے ہوں گے، خود رحمت
رحمت للعالمین قرآن سن رہے ہوں گے کہ خود جناب محمد کریم قرآن پاک کو جناب والا سنا رہے ہوں گے کہ روح الامین قرآن سن رہے ہوں گے. اور رمضان دیاں رونقاں دی کیا بات ہے. رمضان اندر قرآن کی تلاوت کثرت نال کی جاندی ہے. اس مہینے دی تے بات کی آئے توجہ کریا جی توجہ ان دے وچ نیکیاں دا ریٹ ود پیندا ہے. ان دے وچ نیکیاں دا ریٹ ود پیندا ہے. کرو گے نیکی رب لکھ چا بندا ہے. ان دے وچ نیکیاں دا ریٹ ود پیندا ہے. کرو گے نیکی رب لکھ چا بندا ہے. کرو گے نیکی رب لکھ چا بندا ہے. بخشش دا ہوندا ہے اعلان بڑا سونا ہے. بخشش دا ہوندا ہے اعلان بڑا سونا ہے. شان والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے. شان والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے. دن رات رکھ سونا دن رات تارے سونا فکر تکارے. دن رات تارے سونا فکر تکارے. روزے رکھ تینوں بوسی رب دا دیدارے. روزے رکھ تینوں بوسی رب دا دیدارے. رکھتا جو روزے انسان بڑا سونا ہے. شان والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے. لیلۃ القدر بھی اندے وچ آؤندی ہے. لیلۃ القدر بھی اندے وچ آؤندی ہے. خوش نصیب بندے آندی بخشش کراندی ہے. خوش نصیب بندے آندی بخشش کراندی ہے. مومناں دا اللہ نگہبان بڑا سونا ہے. شان والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے. رمضان سے قرآن دا آپس کے اندر بڑا مضبوط گہرا تعلق ہے. صرف دنیا دے اندر ہی نہیں بلکہ صحیح مسلم شریف اندر لکھی ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا جدوں اللہ پاک دے دربار اندر اے بندہ کھڑا ہوئے گا تے تھر تھر کم رہا ہوئے گا پریشان ہوئے گا. پتہ نہیں اج میرا کی بن جانا ہے. اج میری زندگی دا حساب ہونا ہے. علم جناب والا قرآن پاک قرآن آ جائے گا. قرآن آ کے آکھے گا اے اللہ سونیا یہ میں پڑھتا رہا. اے اللہ جی میں سنتا رہا. میرا العالمین جی اس بندے کو معاف کر دیتا جائے. یہ روزہ آ کے آکھے گا خالقا مالکا یہ بندہ سارا سارا دن برائیوں تو رکیا رہا. یا اللہ حلال بھی چھڑی رکھیا. اے اللہ تیرے حکمان ہوئے نمنے ہیں. مولا کریم اس بندے کو معاف کر دیتا جائے. اللہ فرمان کے قرآن اے روزہ تیری سرکار کو قبول کر لیا گیا ہے. آ جاؤ تیری قدر مان لیا گیا ہے. اللہ فرمان کے قرآن پڑھنے والے اے روزہ رکھنے والے آ جا. جنت کے دروازے کھول دیتے گئے ہیں. میری جنت اندر داخل ہو جا. ایک قرآن لوگ نازل ہوتا مقصد کیے. اللہ فرماتے ہیں
ليتذكروا آياتي وليتذكر أولو الألباب اس کتاب نو نازل کرن دا ساڈا مقصد اے کہ عقل والے اے کولوں نصیحت سیکھن عقل والے اے کولوں سبق حاصل کرن عقل والے اس قرآن کولوں درس کرن او لوگوں تیسرے مقام تے اللہ فرماتے نے اے قرآن نازل کہاں کیتا گیا ہے یا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في نصیحت شفا بنا کے اس قرآن کو نازل کرنا ہے ایک چوتھی جگہ کی اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن سن کے دل نو سکون ملتا ہے او اونچی آواز میں آکھے سبحان اللہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ چاہتا ہے میرے دل میں قرآن ہر کر جائے میرا دل قرآن میں بہت آسان ہو جائے جب قرآن پڑھا جائے وہ تو قرآن توجہ رکھ سنے وہ تو قرآن غور دے نال سنے بڑی محبت سے نال سنے کہ سن بھی تڑپ نظر آنی چاہیے قرآن سن کے اونچی بات نال سارے سبحان اللہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ اے قرآن سے رحمت بنا کے نازل فرمایا ہے ایسا شفا بنا کے نازل فرمایا ہے ایسا ہدایت بنا کے قرآن نازل فرمایا ہے لوگوں اس قرآن کو نصیحت بنا کے نازل فرمایا ہے لوگوں توجہ کریں آجے توجہ ساری کائنات امام نبی نے فرمایا اقرأ القرآن وَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِلْأَصْحَابِ فرمایا تیرا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے قرآن پاک پڑھتا ہے توجہ کے نال پڑھتا ہے محبت کے نال اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے اے نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت والا ہوئے گا اے بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوئے گا اے قرآن کے نام سفارشی بن کے آ جائے گا اے نبی پاک کا ایک دوسرا فرمان ہے الماکر بالقرآن وَالسَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ جڑے قرآن کو کہانیاں کی طرح پڑھتے ہیں جنہیں کاری شفیع قرآن صاحب پڑھتے ہیں جنہیں کاری سفر صاحب پڑھتے ہیں سونی آواز میں پڑھتے ہیں تدبیر میں اصولوں کے مطابق پڑھتے ہیں لوگوں میں نبی فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا اللہ کے دربار اندر
جڑے رب دے خاص فرشتے ہون گے اے بندہ انہاں دیاں صفاں وچ کھڑا کر دتا جائے گا میرے نبی پاک دا جی قول فرمانے انا فتنکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا لوگوں کدی تو سب دنیا فتن بندہ ہوئے جن نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے کہ قرآن پاک کو آگے پہنچائے میرے نبی پاک نے قول فرمانے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین قرآن ایسی کتاب ہے فرمایا کہ بتا تو اللہ قوم افراد کو عزت دے دے بلندی دے دے رفعت دے دے مقام دے دے مرتبہ عطا فرما دے اس جڑے لوگ قرآن کو پاسے پوچھ سن دے دے قرآن کو چھڈ دے دے قرآن کو پڑھنا بھول جاندے قرآن پاک تے عمل نہیں کردے قرآن پاک کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے قرآن محبت نہیں کرتے قرآن کا جذبہ دل پر قرآن کے دماغ میں کوئی نہیں فرمایا او لوگوں اللہ دنیا کی ذلیل کر دیتے میرے نبی پاک نے مثال دی ہے فرمایا جس دل وچ قرآن کوئی نہیں لوگوں دل اندر جنگل کی طرح صحرا کی طرح بچر زمین کی طرح فرمایا جس دل وچ قرآن ہے وہ خوشبودار پھل کی طرح قرآن دلوں کے سمجھ اتارے پڑھ کے کر لے پڑھ کے کر لے تم نہ نارے ڈوب ہوئے تیرے نارے لال بانو واچا مارے لال بانو واچا مارے نہیں لوڑا کدھرے جان دیا کرنا جے رب نال کر دیا نے پڑھ لو ایسا قرآن دیا کرنا جے رب نال کر دیا نے پڑھ لو ایسا قرآن دیا قرآن رحمت کا خزانہ ساری بخشش کا بہانہ قرآن رحمت کا خزانہ ساری بخشش کا بہانہ قرآن پڑھنا تے پڑھانا قرآن پڑھنا تے پڑھانا اس کو سکھنا تے سکھانا اس کو سکھنا تے سکھانا تیرا جنت جان دیا کرنا جے رب نال کرنیاں نے پڑھ لو ایسا قرآن دیا جہاں ظاہر صاحب کے جنت جذبہ ہے ایک بندہ ایسے جذبے والا ایسے ناقص ہو رہا ہے کہ ویسے ہی خراب آ جائے اسی پھٹے کھڑے ہو ذرا محبت کا سارے تھوڑا جا آواز کر کے بولو جذبے موجود ہیں لیکن جذبے تمام کی ضرورت ہے اللہ سب نے اس دینی جذبے کو اور زیادہ فرما دے گے کچھ یہ بات کہو آمین قرآن برکت کا زمان
قرآن برکت داستانے چین دیتا سکون جانے چین دیتا سکون جانے مومنہ کا ایمان رب سونے کا پاک کلام نے باتاں نے ایمان دیا نج رب نال کرنیاں نے پڑھ لو ایتاں قرآن دیا نج رب نال کرنیاں نے پڑھ لو ایتاں قرآن دیا اصل دہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینے اصل دہاڑے حافظانو رب نے سونا تاج دینے جنتاں دے وچ کاریاں رب نے وکھرا راج دینے ایتھے تے کاریاں تے بڑیاں بڑیاں ہوئیاں نے نا اے جنت وچ بڑی موت ہوئے گی کاریو تسی بھی اندوخ میں نہ ہویا کرو ایک دنیا برداشت کر لیا کرو جنت وچ اللہ نے تانوں سرداریاں دینیاں نے جنتاں دے وچ کاریاں رب نے وکھرا راج دینے پڑھتے جاؤ نالے چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ نالے چڑھتے جاؤ لکھو رب مدار بیمان دیاں نج رب نال کرنیاں نے پڑھ لو ایتاں قرآن دیاں اے قرآن کیویں پڑھنا ہے اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی یہ تلاوت حق ادا کر کے پڑھنا ہے حق کیے یہ جدو قرآن پڑھیا جائے تو یہ قرآن کا اثر نظر آئے جدو قرآن سنیا جائے تو یہ قرآن کا اثر نظر آئے جدو قرآن دیا تلاوت ہون اور یہ زندگی میں تبدیلی آئے جدو قرآن پاک بتا پڑے یہ صحیح معنی آتے اندر روح کی ادائیگی کے نال پڑے تجوید کی ادائیگی کے نال پڑے لیکن افسوس ہے میرے نبی قرآن پڑھتے سن اکھیاں جو آنسو بہتے سن لیکن آج کا مسلمان سارا قرآن پڑھ جاتا ہے سارا قرآن سن جاتا ہے لیکن یہ زندگی کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آتی یہ ترجمہ کوئی نہیں بدلتا تکمیل قرآن تراویح اندر تجھے سارے قرآن پاک نو سنے حضرت قاری شفیق الرحمان صاحب نے سنائے لوگ قرآن کی تکمیل ہو گئی کیا ایمان کی تکمیل بھی ہوئی ہے کہ نہیں قرآن مجھے اپنے وعدے کیے کیا انہاں وعدیاں کی تکمیل بھی ہوئی ہے کہ نہیں قرآن اللہ نے جو حکم کیے کیا انہاں حکم کی تعمیل بھی ہوئی ہے کہ نہیں قرآن جو کرم دے چھڑے کم دسے گئے کیا انہاں کی تعمیل ہوئی ہے کہ نہیں قرآن اندر اللہ پاک نے جو اصول دسے میں اور جوانا میں دس دے سیاں کیا تو اپنا اہل کیتا کیا رب نال تو وفا والا معاہدہ کیتا کہ نہیں ادھر قرآن کیا ہے ادھر رمضان لوگ چلے آئے لیکن پتہ نہیں قرآن سن کے میں ادھر تبدیل ہویا کہ نہیں ہویا مطلب ہے قرآن سننا مزہ کامیاب ہے تو قرآن سنے آگے بھی قرآن نے منع کیا ہے آج تو بعد میں سودی کاروبار نہیں بنانا قرآن نے منع کیا ہے آج تو بعد میں جھوٹ نہیں بولنا قرآن نے منع کیا ہے آج تو بعد میں چوری نہیں کرانا قرآن نے منع کیا ہے آج تو بعد میں غیبت نہیں کرانا قرآن نے منع کیا ہے میں کٹتے جاواں گا میں مرتے جاواں گا لیکن اللہ کو چھوڑ کے کسے درجے جا کے میں جبھی نہیں چھپا اے مزہ میں کہاں
ہے کہ بندہ کرے قرآن جو کہہ رہے میری زندگی گزارا گا انہاں لوگاں کی آیت سنی ہے انہاں دی زندگیاں بدل گئیاں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں قرآن پاک دیاں تلاوت فرماتے میرے آقا جدوں قرآن پاک پڑھ رہے میرے آقا روتے نے جدوں چھپنا دی آیتاں آ جان عذاب دی آیتاں آ جان وعید دی آیتاں آ جان میرے آقا ایویں روتے آپ دے سینے وچوں روح دیاں باتاں ایویں آندیاں لوگوں جن چلی چلن دیاں آوازاں آندیاں نے صحیح مسلم شریف اندر لکھیا ہے ایک رات میرے آقا کھڑے ہوئے اللہ پاک کے سامنے رو رہے دعا کر رہے توجہ کرے میرے توجہ رو رہے دعا کر رہے ساری رات گزر گئی میرے آقا کی کو آیت پڑھی جا رہے تعذبهم وإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم چلو بدر کا میلہ قریب ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں او جبریل یا رب جلیل شام سونے مجھا کے کہہ سونے بات کر دے سونے بات کر دے اپنے آپ میں نہ رلاؤ اپنے آپ میں نہ چھپاؤ جبریل آئے جب جبریل نو دیکھا میرے آقا نے ہاتھ پھیلا دی ساری رات کی کوئی گل نہیں اللہ سونے اے جڑے تیرے امت دے لوگ نے اے تیرے ہی بندے نے جے تو انہاں نوں معاف کر دے غالب حکمت والی تو ذات جے عذاب دینے گا تے مالک اے پھر بھی تیرے ہی بندے نے اللہ سونے کل قیامت والا دن ہوئے گا میری امت کا کی بنے گا میری امت کا کی بنے گا میرے نبی پاک دی یہ گل سن کے اے غور کریا جے توجہ کریا جے میرے نبی پاک دی یہ گل سن کے کہنے کر کے جبریل کہنے اللہ پاک نے کول گئے خالقا مالکا تیرا سونا تے اپنی امت دیاں پیروں پہ آگ لائے اپنی امت واسطے رو رہے اپنی امت واسطے آنسو بہا رہے یار دیکھو ساڈا نبی ساڈے واسطے رو رہے اے اللہ فرماتے ہیں جبریل صحیح مسلم شریف اندر لکھے جبریل جاؤ جا کے میرے سونے نو اعلان فرما دیو سنربی کبھی امتی کا بڑا نسوگا سونے اپنے آپ اینا مان لاؤ اینا نہ چھکاؤ اینا نہ پریشان کرو کل قیامت والا دن ہوئے گا تسی اپنی امت کے بارے جینے آپو گے اسیوں میں کرنا گے تسی جینے آپو گے اسیوں میں کرنا گے کیسیاں عبادتاں ہیں کیسیاں عبادت ہوئے تینے نہیں ہوئے لوگ توجہ کریں آگے لکھن دشمن کی تاریخ عبادت ہے یوزی ہوئے لکھن دشمن کی تاریخ میں یاد ہے یوزی ہوئے کٹن راتا مسلح کے کھلوٹ آنگے سد جامن خدایا تھے نہ چاہتی دینا خدایا تھے نہ چاہتی دینا عبادت ہے یو نہیں ہوئے کہ آسمان
پیغام آ جائے سونا سون جب سونا رب آکھے سونا سون جب سونا رب آکھے کبھی تھوڑا آرام کی کر دیا کر ان اکھیاں وچوں انجمانا کبھی خالی جان کبھی بھر دیا کر یہ دونوں کے یار جواب دیتا دونوں کے یار جواب دیتا ایسے کی خاطر نبی نے اپنا آرام بھلا چھڑیا اگلوں کے یار جواب دیتا میں نے کسی بھی عوام جانتا نہیں تانیوں سب دنیا میرا اے گناہگار امت میری اے گناہگار امت دا کام ڈاڈا تانیوں سب دنیا میرا مان ڈاڑی ساڑھے نبی ساڑھے واسطے ساری رات دعا کیتیاں کیا امتی میں ایسا احساس ہے کہ امتی کبے میرا نبی نے واسطے دعا اور میں اپنے نبی کا کی وفا کر رہا ہوں کیا اپنے نبی کے حکم اپنے نبی کے طریقے اپنے نبی کی سنتوں میں مانتا ہوں عمل کرتا ہوں یا کہ یہودیاں عیسائیاں ہندوؤں کے کلچر طور طریقوں کو مانتا ہوں لوگوں فخر کرو اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی جڑا قرآن دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جاؤ پھر لو نہ زمینی نہ آسمانی کتابیں پڑھو زندگیاں مل فرمایا من قرأ حرف من کتاب اللہ قرآن ایسی کتاب ہے جدا ایک حرف پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دے معجزہ قرآن معجزہ دنیا میں تورات انجیل زبور کتاباں مسخ ہو گئیاں انہاں پڑھنے والے بدل چلیاں لیکن قرآن ایسی کتاب ہے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ لوگوں کے اس کا ایک حرف بھی قیامت تک نہیں بدل سکتا اللہ سبحانہ کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس قرآن سنے یہ بھی اسی ادھر سے عمل کریے بھائیو اگلا رمضان پتہ نہیں ساری زندگی کے اندر دوبارہ اس ہم نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا آؤ جیڑے ایام جیڑیاں گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں اور پتہ نہیں اگلا رمضان آؤ تو پہلے محمد رمضان میں زندہ رہنا کہ نہیں رہنا اللہ مدی توفیق عطا فرمائے اس مسجد خطیب مسجد دا عظیم سرمایہ عظیم مسجد سکالر محترم جناب فضیلت الشیخ مفتی ابوالحسن یا صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے اللہ پاک انہوں نے علم اندر عمر اندر برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ ایک آگئے نے کہ آ رہے ہیں انشاءاللہ سب مسیحیت کی فرمان کے دعا بھی فرمان کی وآخر دعوانا الحمدللہ